السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ درس بخاری کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور باب نمبر 21 جو میں نے پڑھا تھا اس کی حدیث ہماری باقی ہے۔ باب نمبر 21 میں امام بخاری نے جو چیپٹر لگایا وہ یہ کہ مومنین کی دو جماعت آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو امام بخاری کہتے ہیں دیکھا اللہ نے مومن کی دو جماعت یعنی آپس میں دو جنگ کرنے والوں کو سماہم المؤمنین، اللہ نے ان کا نام مومن رکھا۔ تو اگر گناہ یعنی کہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا اللہ مومن نہ فرماتا کہ دونوں لڑنے والوں میں سے ایک کافر ایک مومن۔ تو دو جنگ کرنے والے آپس میں دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں، اللہ فرماتا ہے دونوں مومن، لیکن دونوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے دونوں مومن کی جماعت ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کروا دو، جنگ ختم کروانا یہ تمہارے۔ تو اس چیپٹر کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں گزشتہ سنڈے میں بیان کی تھی۔ ہم حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 31۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه۔ یہ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو تفصیلات حالات ہیں وہ بیان کروں گا۔ حضرت احنف ابن قیس کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے، میں نکلا اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے، تو ابو بکرہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اس آدمی کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ابو بکرہ نے فرمایا ارجی، لوٹ جا، واپس جا، یعنی کہ مدد کرنے جانا نہیں ہے، واپس لوٹ جا۔ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سرکار ارشاد فرماتے کہ جب دو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں، یعنی دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں سے جب ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی یعنی جس نے قتل کر دیا وہ بھی جہنم میں، جو قتل ہوا وہ بھی جہنم میں۔ تو کہتے ہیں قاتل و مقتول دونوں جہنم میں۔ فقلت یا رسول اللہ، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو ٹھیک ہے، جس نے مرڈر کیا، قتل کیا، وہ تو ٹھیک کہ جہنم میں گیا، ما بال المقتول، مقتول کا کیا گناہ، وہ تو بیچارہ قتل ہوا، وہ کیوں جہنم میں؟ تو سرکار فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا قال انہو کان حریصا علی قتل اخیہ یا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا، بالکل ریڈی اور تیار تھا۔ بس یہ ہوا کہ وہ غالب آ گیا، اس کو موقع ملا کہ اس نے قتل کیا اور وہ قتل ہو گیا، ورنہ یعنی کہ چانس تو وہ بھی مارنے والا تھا، اگر اسے موقع لگتا تو وہ اس کا قتل کرتا۔ تو دونوں یعنی مسلمان جو آپس میں تلواروں سے لڑیں دونوں جہنم میں، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ اب یہ یہاں سے تفصیل شروع کرتے، یہ تھا ترجمہ حدیث کا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 31 کا۔ احنف ابن قیس سب سے پہلے جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ قبیلہ بنو تمیم کے سردار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت کفر میں دیکھا، حضور کی زیارت کی، لیکن کب؟ جب ایمان نہیں لائے تھے تب دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد ایمان لائے، اس کے بعد ملاقات نہیں، تو اس لیے صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، حضور کے زمانے ہی میں تھے، حضور کی زمانے میں ایمان بھی لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد کبھی حضور کی بارگاہ میں آنے کی
یعنی کہ آنے کا موقع نہیں ملا، حاضر نہیں ہوئے، تو تابعین میں سے ہیں احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اپنے قبیلے کے ساتھ، یعنی بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وہ حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کئی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، لیکن اب تک یہ مدینہ آئے نہیں تھے، اپنے قوم میں اپنے قبیلے میں رہتے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اب جب یہاں آئے فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی ارادہ کیا، میں نکلا اس آدمی کی مدد کرنے۔ یہ آدمی کون ہے؟ حدیث میں تو لفظ نہیں ہے نا، حدیث میں کہ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے میں نکلا۔ وہ آدمی کون؟ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ تو حضرت ابو بکرہ جو ہے نا وہ یہ حضرت احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں مولا کائنات کی مدد کے لیے نکلا۔ کب؟ جنگ جمل کے موقع پر، حضرت عائشہ صدیقہ سے جب حضرت علی کی جنگ ہوئی تو میں حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے بالکل لشکر تیار کر کے اپنی قوم والوں کو تیار کر کے میں نکلا کہ چلو ہم علی کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نکلا نا تو مجھ سے ملاقات ہو گئی ابو بکرہ کی، تو ابو بکرہ نے کہا رک جا، واپس جا، کسی کی مدد نہیں کرنی۔ اچھا یہ ابو بکرہ کون ہے؟ نام تو ان کا نفع ابن حارث ابن کلدہ، نفع ابن حارث ابن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہے نا وہ خیبر کے قلعے میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی غلاموں میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بھی قلعے سے باہر نکل کر، جو بھی باہر نکلا اور میرے پاس آ گیا اور مسلمان ہو گیا تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ تو یہ قلعہ تو بند تھا، وہاں تو سپاہی تھے، وہ کیسے آتے؟ تو قلعے پر چڑھ گئے، اور قلعے پر وہ ایک چرخی لگی تھی، جیسے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے رسی کے لیے وہ چرخی لگی ہوتی ہے نا، ایسا راؤنڈ سا ویل لگا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے یعنی کہ رسی کھینچتے ہیں تو آسانی سے کھینچ جائے۔ ڈائریکٹ اگر ڈول ڈالیں گے تو کھینچنے میں بڑی طاقت لگے گی، لیکن وہ اگر ویل کے ذریعے سے رسی کھینچو تو آسانی سے پانی کی بالٹی اوپر آ جائے گی۔ تو اس ویل کو چرخی کہتے ہیں، اسی کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، چھوٹی کاف سے بکرا، بقرہ نہیں، بقرہ وہ گائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ گائے والی سورت۔ اور یہ جو ہے چھوٹی کاف سے بکرا، اردو میں بکرا جانور ہوتا ہے، لیکن عربی میں بکرا مانے چرخی ہے نا، وہ چرخی۔ تو چونکہ وہ اس چرخی کے ذریعے سے قلعے کی دیوار اتر کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں آپ پر، ایمان قبول کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اب غلامی سے آزادی۔ لیکن غلامی سے آزاد ہوئے، لیکن حضور کی غلامی کو ایسا قبول کیا، ایسی محبت کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہے، جنگ کرتے رہے، تمام غزوات میں بھی شرکت کی۔ تو یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجری 32 میں آپ کی وفات ہے۔ آپ نے اس حدیث کو سرکار سے سنا تھا تو آپ نے کہا کہ احنف ابن قیس سے فرما کہ لوٹ جا، واپس جا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار سے لڑتے ہیں تو قاتل مقتول یعنی دونوں جماعت جو ہے نا وہ جہنم میں، دونوں جہنم میں۔ تو حضرت ابو بکرہ کو یہ لگا کہ بھئی یہ مطلق ہے کہ جب بھی تو مسلمان آپس میں لڑیں تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کہا کہ کسی کا ساتھ نہیں دینا، نہ علی کا نہ حضرت عائشہ کا، دونوں کا ساتھ نہیں دینا، واپس جا۔ اور احنف ابن قیس بھی واپس چلے گئے، واپس چلے گئے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے دونوں جہنم میں، چلو واپس۔ لیکن بعد میں آپ پر یعنی کہ واضح ہو گیا کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے۔ بعد میں یہ جنگ جمل تو بس آدھے دن کی جنگ ہے، صبح شروع ہوئی، ظہر میں ختم ہو گئی، بات ختم۔ لیکن اس کے بعد جب پتہ چلا کہ حضرت علی کے ساتھ حق ہے تو پھر آپ حضرت علی کے ساتھ جا کر مل گئے، اور احنف ابن قیس جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اب یہ حدیث کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا مرڈر کرنا حلال سمجھتے ہوں، جائز سمجھتے ہوں، یار ان کو تو مار ہی ڈالنا چاہیے، اگر یہ سمجھتے ہو نا تو پھر وہ کافر ہیں، پھر دونوں جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا بلا وجہ شرعی آپس میں جھگڑا کریں اور ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکی دیں یا مارنے کی بات کریں تو وہ گنہگار، گناہ کبیرہ۔ اب جو مرڈر کرے گا یعنی دونوں لڑے آپس میں، تلوار سے لڑیں، چاقو سے لڑیں، جس سے بھی لڑیں، اور دونوں ایک دوسرے کو مار دینے پر تھے، اس میں سے ایک مرا ایک بچ گیا،
تو دنیا میں تو جو سزا ملے لیکن آخرت میں دونوں کو جہنم کا عذاب ہوگا. اگر اللہ چاہے تو جہنم میں ڈالے گا اور اگر چاہے تو معاف کر دے، لیکن یہ کہ اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے نا، وہ جہنم، دونوں جہنم میں جائیں گے. اس سے کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، تو دونوں جہنم میں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں. ہاں، وہ سزا بھگت کر پھر آخرکار ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. یہ تو ان کے لیے ہے جو بلا وجہ شرعی لڑتے ہوں، لیکن اگر وجہ شرعی موجود ہو تو پھر لڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی وجہ شرعی ہے، ایک بادشاہ، ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو، خلیفہ ہو، خلیفۃ المسلمین کوئی ہو، مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفہ، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ خلافت جو ہے وہ صرف قریش میں ہے، وہ ہمارے ہندوستان والے قریشی نہیں، ہاں اہل عرب والے قریشی. ہاں ورنہ مولانا جعفر بھی کہیں گے کہ میں بھی خلیفہ بن جاتا، ایسا نہیں. خلیفہ جو یعنی قریش خاندان سے جن کا تعلق ہو نا، وہی خلیفہ بن سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، جو 800 سال 600-800 سال رہی سلطنت عثمانیہ ہے نا، عثمان غازی سے لے کر کے عبدالحمید ثانی تک، یہ پوری جو 800 سال کی حکومت ہے، یہ خلافت اسلامیہ نہیں، یہ اسلامی خلافت نہیں تھی، صرف بادشاہت تھی کہ بھئی لوگوں نے مان لیا کہ بھئی چلو یہ ہمارے بادشاہ، مان لیا تھا. لیکن اسے ہم خلافت اسلامیہ نہیں کہہ سکتے، ہم خلافت عثمانیہ نہیں کہہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ بادشاہت تھی اور انہوں نے اسلام کے طور طریقے پر مسلمانوں کی قیادت کی، اور مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو آگے بڑھا. یہ ٹھیک ہے، لیکن خلافت اسے نہیں کہہ سکتے. خلافت وہ جس میں جو خلیفہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قریش سے ہوگا، اور وہ قریشی خلیفہ اگر بنے، سارے مسلمان ایک قریش کے قبیلے سے شخص کو بنائیں، تو پھر اس کی اطاعت ہم پر واجب ہو جائے گی، اس کا کہنا ماننا ہم پر کیا ہوگا؟ واجب، کہ وہ جو کہے کرنا پڑے گا. سوائے اللہ کی معصیت میں ہو گئے سارے مل کر شراب پیو تو ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے. اچھا، میں تو اصل بات جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ جو خلافت اسلامی یعنی کہ بادشاہ اسلام ہو، خلیفۃ المومنین ہو، اس کی اگر کوئی خلاف ورزی کرے، بغاوت کرے، تو اس باغی سے جنگ کی جائے گی. وہ بھی مسلمان، لیکن بغاوت کی تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور جنگ کی جائے گی تو پھر یاد رکھیں کہ اس جنگ میں ہے نا انہیں قتل کرنا جائز ہے. ایسے مسلمان جو یعنی کہ اسلامی بادشاہ کے خلاف بغاوت کریں، ان سے جنگ کرنا ہاں یہ جائز نہیں، یعنی کہ وہ جائز ہے، ان سے ہم باغیوں سے جنگ کریں گے. اب اسی مسئلے کو لے کر کچھ ناسمجھ، کچھ کیسے ناسمجھ، وہ کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف، یزید بادشاہ اسلام تھا، اس کے خلاف امام حسین نے بغاوت کی، وہ باغی تھے تو ان کو قتل کرنا تو جائز ہی تھا. لیکن وہ ایک پوائنٹ نہیں سمجھے، کیا کہ خلافت تو اہل قریش میں سے، خلافت تو اہل قریش میں سے، یزید خلیفہ نہیں، بادشاہ تو ہو سکتا ہے لیکن خلیفہ نہیں. اور جو بغاوت خلیفہ کے خلاف ہو نا، ان سے جنگ کرنا جائز. ہاں ورنہ تو ایسے ہی کوئی بادشاہ بنا اور وہ ظالم ہے، وہ گناہگار ہے، وہ فاسق و فاجر، تو اس کے خلاف تو ہم اٹھ سکتے ہیں، ہم خود آواز اٹھا سکتے ہیں، ہے نا. وہ تو حسین تھے، ہم اٹھا سکتے ہیں آواز، ہے کہ نہیں. اچھا، پھر یہ کہ جیسے کہ مثال کے طور پر بعد میں بھی جو ہمارے ہندوستان میں جو بادشاہتیں گزری ہیں نا، اکبر سے یعنی کہ وہ بابر سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک، یہ جو بادشاہتیں گزری، یہ بھی بادشاہت تھی، حکومت اور بادشاہت تھی، یہ بھی خلافت نہیں، یہ بھی خلافت نہیں. تو ان کے خلاف بھی ہم اٹھ سکتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہوئے، اورنگزیب عالمگیر اپنے باپ شاہجہاں کے خلاف کھڑے ہوئے، ہے نا. آج اورنگزیب عالمگیر کو بڑا ظالم کہا جاتا ہے، یعنی ان کا کردار بگاڑا گیا، ان کی صورت بگاڑی گئی کہ بڑے ظالم تھے اور ایسے تھے ویسے. حالانکہ ان کی ہسٹری اگر پڑھیں، ان کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا آپ کو بڑے صوفی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے رحم دل آدمی تھے، ہے نا. اور ایک ہے نا غیر مسلم لڑکی کی مدد کرنے کے لیے آپ دہلی سے کاشی تک کا آپ نے سفر کیا تھا، بنارس تک سفر کیا، اور آپ اس کے گھر ٹھہرے، اسے آپ نے کہا تھا بیٹی گھبرا مت، تیرے ساتھ انصاف ہوگا. ایک غیر مسلم لڑکی سے کہا تھا کہ بیٹی گھبرا مت. اچھا، وہاں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے وہ یعنی کہ حاکم تھا
بنارس کا، تو وہ یعنی کہ ظلم کر رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تجھ سے شادی کروں گا، فلاں تاریخ کو دلہن بن کے تیار رہنا، تیری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی، میں تجھے اپنی بیوی بنا کر رہوں گا، تو دلہن بن کر تیار رہے گی۔ تو اس نے شکایت کی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سے، اور اورنگزیب نے کہا بیٹی جا، گھبرا مت، تو تیار ہو جانا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس غیر مسلم کو، اس لڑکی کو، شکنتلا نام تھا اس کا، اسے اتنا اعتماد و بھروسہ تھا اس لفظ پر کہ اورنگزیب نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی جا، گھبرا مت، کہتے جسے بیٹی کہا نا تو باپ ضرور بچانے آئے گا، مجھے کچھ ہونے نہیں دے گا۔ تو وہ جو تاریخ فکس تھی، وہ بندی تو تیار، دلہن ولن بن گئی کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بارات آئی، اور بارات میں جب وہ حاکم تھا نا اورنگزیب عالمگیر کے طرف سے، یعنی کہ بادشاہ کی طرف سے حاکم، تو وہ سونے کے سکے بانٹ رہا تھا غریبوں میں۔ جب بارات لے کر آیا تو جب اس کے گھر کے سامنے بارات اتری تو اورنگزیب عالمگیر بھی یعنی کمبل اوڑھ کر فقیروں کی لائن میں کھڑے تھے، اور جب اس نے یعنی کہ وہ بانٹتا اورنگزیب عالمگیر کے پاس آیا تو آپ نے کمبل ہٹایا، اور دیکھ کر وہ حیرت زدہ کہ بادشاہ سلامت یہاں؟ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا پکڑو اس کو، اور ہاتھیوں سے بندھوا کر کھنچوا دیا اسے۔ یہ ہے انصاف کہ تو غیر مسلم صحیح، اس پر تو ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اپنے حاکم کو سزا دی۔ تو یہ جب آئے تھے نا تو اس کے گھر آئے آپ، اور اس کے گھر رک کر آپ نے اس کے گھر میں نماز پڑھی۔ تو اس شکنتلا نے کہا تھا کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی ہے تو اب یہ اللہ کا گھر بنے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی۔ تو ایک طرف وہ مندر اور ایک طرف مسجد، اورنگزیب کی نماز پڑھنے کی وجہ سے مسجد بنی۔ تو پھر وہ مندر اور مسجد دونوں آج ایک دیوار ہے، دونوں کی ایک دیوار، اس پر بھی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن یہ ایسی ایک دیوار۔ تو یہ کیوں بنائی؟ شکنتلا تو غیر مسلم تھی، اس نے کیوں بنوائی مسجد؟ کہتے ہیں کہ انصاف دلانے والے بادشاہ عالمگیر نے اپنی عبادت کی، اب ہمیشہ یہاں وہی عبادت ہوگی جو عالمگیر بادشاہ نے عبادت کی ہے، اس جگہ وہی عبادت ہوگی، تو اس نے مسجد بنوائی تھی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ کیریکٹر بگاڑنا، یہ لوگوں کے یعنی کہ بعد میں لوگ جو ہے نا وہ کیریکٹر بگاڑتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ویسا تھا۔ حالانکہ آپ اتہاس پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے بادشاہ تھے اور کتنے انصاف والے تھے۔ بہرحال اصل بات یہ تھی کہ اب جو ہے نا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے حضرت ابو بکر، یعنی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو حق پر ہیں، حضرت علی، تو احنف ابن قیس جو ہیں پھر ساتھ جا ملے۔ ابو بکر نے یہ سمجھا کہ دونوں مسلمان اگر جنگ کریں تو جائز نہیں ہے دونوں جنم میں، حالانکہ بات ایسی نہیں، بنا وجہ شرعی جنگ ہو اس کے لیے حکم ہے۔ اگر وجہ شرعی ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ کے پاس بھی وجہ شرعی تھی اور حضرت علی کے پاس بھی وجہ شرعی تھی، امیر معاویہ کے پاس بھی وجہ شرعی تھی، حضرت علی کے پاس بھی وجہ شرعی تھی، دونوں کے پاس وجہ شرعی۔ تو جنگ جمل میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ، دونوں اپنے پاس ایک وجہ شرعی رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ اپنے نفس کی خاطر، خواہشات اور نفسانیت کی خاطر، حکومت کی لالچ میں آ کر انہوں نے آپس میں جنگیں کی ہو، نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ دونوں نے جو سمجھا نا بس وہ یہ تھا، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان سب کا ماننا تھا کہ قرآن کا حکم ہے قصاص، اور حضرت عثمان غنی کا قصاص علی نہیں لیتے، ہم نہیں مانتے اس کو خلیفہ، اور حضرت علی حق پر اس لیے تھے کہ قصاص تو لینا صحیح بات ہے، آپ لوگوں کی بات صحیح ہے کہ قصاص لینا چاہیے، میں لوں گا، لیکن کب؟ جب میری حکومت تھوڑی اسٹیبلش ہو جائے اور وہ پتہ چلے کہ کون تھا حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والوں میں کون تھا، اس کی جب وہ پکڑ ہوگی تو پھر اسے بھی قتل کیا جائے گا، قصاص اس سے لیا جائے گا۔ لیکن ابھی وہ حالات نہیں، ابھی قاتل کا پتہ نہیں، ابھی تو تحقیق کرنا باقی، تو جب تک ثابت نہیں کہ کون قاتل تو کیسے لیا جائے بدلہ۔ لیکن چونکہ سب الگ الگ جگہ تھے، حضرت علی پہلے مدینہ میں تھے، امیر معاویہ دمشق ملک شام میں سیریا میں تھے، حضرت عائشہ پہلے مکہ میں تھی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی مکہ پہنچے، اور پھر یہ تینوں بصرہ چلے گئے۔ پھر حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو اپنی راجدھانی بنایا تو کوفہ آ گئے۔ اب کوفہ جب آ رہے تھے نا تبھی حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی ہے، تو جنگ جمل، پھر کوفہ آئے اور پھر کوفہ سے حضرت امیر معاویہ سے جنگ کی، وہ دمشق میں، یہ کوفہ میں، حضرت عائشہ بصرہ میں۔ تو یہ اچھا بیچ میں وہ کچھ لوگ تھے
بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ادھر سے ادھر باتیں مرچ مسالہ لگا کر پہنچاتے اور ایک دوسرے کے درمیان جو ہے آگ اور زیادہ بھڑکاتے تھے. حضرت علی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ معاویہ تو آپ کے خلاف ایسی تقریر کرتا ہے اور وہ تو آپ کو ممبر پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتا ہے. وہ حضرت علی کو آ کر ایسا کہتے. امیر معاویہ کے پاس جاتے, وہاں جا کر کہتے علی کیسا خلیفہ, وہ خلیفہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے, اتنا عثمان غنی کا صرف قصاص و بدلہ نہیں لے سکتا, اتنا ڈرپوک, اتنا بزدل آدمی, اس کو کیسے اسلام کا مسلمانوں کا خلیفہ بن. وہ ایسی بات وہاں جا کر کرتے. حضرت عائشہ کے پاس جاتے تو کچھ اور بات. تو یہ یعنی کہ کچھ ایسے مرچ مسالہ لگا کر باتیں کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی, جنہیں خوارج کہا جاتا ہے. یا اس کے بعد یعنی کہ اس طرح کے یہودی بھی, منافق بھی تھے جو اس طرح کی چالیں چلتے تھے. لیکن ہم یہ اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ دونوں طرف جو تھے نا, علی مولا کائنات حق پر کون. اچھا یہ بات بعد میں ہمیں پتا چلی نا, حضرت عائشہ کو بعد میں پتا چلی, حضرت امیر معاویہ کو بعد میں, اور ہمیں بعد میں پتا چلی. تو ہم لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ مولا کائنات حق پر. لیکن وہ جو سچویشن تھی اس وقت, وہاں وہ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ میں حق پر, وہ سوچ رہا تھا. اچھا جب وجہ شرعی کی وجہ سے انہوں نے جنگ کی, گنہگار کوئی نہیں, جہنمی کوئی نہیں. ان دونوں پر یہ حدیث فٹ کرنا بالکل صحیح نہیں کہ وہ ایک اجتہاد یعنی خطا اجتہادی پر ایک تھے اور دوسرے حق پر تھے. تو جو مجتہد حق پر ہو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے. حضرت علی ڈبل ثواب لے گئے, مسلمانوں کو قتل کر کے ڈبل ثواب لے گئے. اس پر دھیان دینا, حضرت علی نے بھی مسلمانوں کو قتل کیا, امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کے لشکر والوں نے بھی مسلمانوں کو قتل کیا, دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا. لیکن وہ خطا اجتہادی تھی تو حضرت علی حق پر ہو کر 2 ثواب لے گئے, حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ 1 ثواب لے گئے. یہ ہے اجتہادی شان. اور وجہ شرعی وہ یعنی کہ کوئی حکومت کے لیے جنگ نہیں تھی, کوئی خواہشات نفسانی کے لیے نہیں, مولا حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے جنگ تھی, یہ جنگ ہوئی. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے, ہمیں ان میں بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں, بات ختم. ہمیں ان کی جنگوں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آج کل لوگ بہت زیادہ اچھالتے اس معاملے کو, اس لیے میں نے کلیئرٹی دی, ورنہ تو اس میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یعنی کوئی کچھ کہے. ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں یہ لکھا کہ یہ ایسا, وہ ویسا, وہ پھلا, وہ ڈھکا, جو کچھ جس نے جو کہا, جو سمجھا وہ لکھا, جو سمجھا وہ کہا, ہے نا. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, جو سب سے اوپر کتاب اور اللہ کا فیصلہ, وہ کیا یعنی آپ یہ کہنا چاہتے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں ایسا سب ہونے والا ہے, اس لیے اللہ نے غلط یعنی کہ بول دیا قرآن میں. بعد میں اللہ کو پتہ, او ہو یہ سب تو ایسا کر رہے ہیں, ایسا معاذ اللہ ایسا تو نہیں تھا. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ, وہ تو سب جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اس پر بھی یعنی پہلے اللہ نے کیا بیان کیا, یہ تو آخری آیت ہے نا. اسٹارٹنگ کیا کہ جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سب سے پہلے اسلام لائے مہاجرین اور انصار میں سے, یہ سب ومن تبعہم بِإِحْسَان, اور پھر دیکھیں جو سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین اور انصار میں سے, ومن تبعہم بِإِحْسَان, اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا صرف السابقون الاولون من المہاجرین والانصار نہیں کہا. اتنا کیا کر چھوڑا نہیں, کیوں نہیں چھوڑا؟ اتنا کیا کر چھوڑ دیتے تو پھر بات آ جاتی. دیکھا اللہ نے فرمایا پہلے والے جو پہلے مسلمان ہوئے, وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, ان میں تو بڑی گڑبڑی تھی, وہ کوئی کہہ سکتا تھا, اللہ نے کہہ دیا. اس کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ, وہ سب کیا ہیں, اللہ ان سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی. تو اللہ نے ایک تو یہ کہ رضامندی, اپنا پروانے رضامندی, خوش دلی یعنی کہ خوشی, پروانے خوشی اور رضامندی کا اعلان کر دیا قرآن میں. دوسرا اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ کلن کل اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا, اور میرا رب وعدہ خلافی نہیں فرماتا, وہ وعدہ توڑنے, وعدے کے خلاف کرنے سے پاک.
تو اللہ نے جب وعدہ کر لیا، خود قرآن میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا، تم جو بھی کرو نا اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف۔ تو ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات چیت کریں، ہم ان کے یہ اسے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کی آپس میں اختلافات، ہم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہوا وہ ایک یعنی کہ سمجھ لیں مشیت الہی، اللہ کی مشیت میں تھا وہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی، وہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا تو اللہ ان سب سے راضی ہوگا اور انہیں وہ مقام دے گا کہ وہ سب بھی راضی ہو جائیں گے اللہ سے، یہ وعدہ ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے اس وقت ان کی سمجھ میں، ابو بکرہ کی سمجھ میں یہ آیا تھا کہ بھئی دو لڑنے والے تو کسی کا ساتھ مت دو، لیکن بعد میں احنف ابن قیس کی سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ حق پر ہیں علی، تو پھر انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ پھر ایک یہاں سے نیا باب شروع ہوگا، باب ظلم دون ظلم، ایک ظلم کے کم ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے ظلم اور ایک ظلم اس سے کم درجے کا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر ہم یہ باب 22واں باب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔